نشانیہ خدا آپ کو کسی کو موقع دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کو پکا یقین نہیں کہ وہ آپ کو پسند ہے لیکن آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اس سے بات چیت کریں، ملاقات کریں، تو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں موقع دیں۔ چوٹ پہنچنے سے بچنے کی کوشش میں اکثر لوگ رشتے کے مواقع کو بہت جلد ختم کر دیتے ہیں جب انہیں یقین نہیں ہوتا کہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اکثر اوقات جب کوئی الجھن میں ہوتا ہے تو انہیں رشتے کے مواقع کے ساتھ ابتدائی طور پر کیا کرنا چاہیے یا انہیں بات کو لے کر وہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کی طے شدہ پوزیشن اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ واقعی کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں تو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں یہ دیکھنے کا موقع دیں کہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کسی نیک انسان کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو ان کے ساتھ فوراً رابطہ قائم کرنا مشکل ہو رہا ہے تو خدا آپ کو انہیں مزید وقت دینے کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ جس شخص میں دلچسپی رکھتے ہیں اس میں شوہر یا بیوی کی خصوصیت نہیں ہے، لہذا اگر آپ ایسی صورت میں جہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص سمجھدار نہیں ہے اور نیک بھی نہیں ہے کہ اس پر یقین کیا جا سکے، تو آپ کو اس شخص کو موقع دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس پہلے ہی اس بات کا جواب موجود ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس سے بات کریں یا ملاقات کریں یا کسی ایسے شخص سے شادی کریں جو ٹھیک نہ ہو۔ بعض اوقات ہم سگنل کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ایک نیک انسان ہوتا ہے لیکن اس شخص کے ساتھ فوری طور پر معنوی یا ذاتی تعلق نہیں ہو پاتا۔ لیکن پھر بھی آج کے اس دور کسی کا نیک ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی میں بڑی صلاحیت نظر آتی ہے لیکن آپ کو ذاتی طور پر ان کے ساتھ جڑنا مشکل ہو رہا ہے تو میں اسے صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ وقت دینے کا کہوں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں ہمیشہ فوری کیمسٹری نہیں ہوتی، بعض اوقات ان میں سے ایک تھوڑا عجیب یا ناپختہ ہوتا ہے، لہذا اس شخص کو زیادہ وقت لگ سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت ظاہر کرے۔ مقصد خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ ختم کرنے سے پہلے مزید وقت دیں اگر وہ عظیم خصوصیت کا حامل ہے۔ نمبر 3، اگر آپ واقعی انہیں ایک دوست کے طور پر پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو دوست سے زیادہ پسند کرتا ہے تو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں ایک اور موقع دیں۔ اگرچہ سگنل مردوں اور عورتوں کے درمیان دوستی اکثر زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، وہ مختلف وجوہات کی بنا پر دوسرے سگنل سے ملتے ہیں جو آپ کے لیے مساوات کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگرچہ بہت سے سگنلز قریب ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اچھا ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے تمام دوستوں کو مخالف جنس سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر اوقات ایک دوسرے کو پسند کرنا لیکن دوسرا شخص بات چیت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو کسی ایسے اور دوست سے بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے جسے آپ کو پسند کرتے ہیں تو اسے مجبور نہ کریں۔ اگر یہ ہونا نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس شخص کو ایک موقع دینا دانش مندی ہے۔ اگر آپ واقعی اس شخص کے ساتھ بہت اچھی دوستی رکھتے ہیں، آپ دونوں کے دوست ہونے کی ایک وجہ ہے کہ لطف اندوز ہونا ہے
یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی دوست کھل کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ آپ کو دوست سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوستی ایک جیسی نہیں رہتی۔ دوستی رومانس کی ایک عظیم بنیاد ہے، لہذا آپ کو کبھی نہیں جانتے کہ اگر آپ نہیں موقع دیتے تو کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ واقعی اس شخص سے لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن آپ اس کی طرف سے زیادہ توجہ نہیں مل رہی، تو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں ایک اور موقع دیں۔ رشتے میں جسمانی کشش کتنی اہم ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمیں کشش کی اتنی قدر نہیں کرنی چاہیے جتنی دنیا اس کی قدر کرتی ہے۔ گہری امتحان بخش اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے سب سے اہم عناصر کے لیے جسمانی کشش سرفہرست نہیں ہے۔ دو لوگ بات چیت اور ملاقات کے بعد ایک دوسرے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کشش یہ مخانہ خیز چیز ہے، اکثر بڑھتی ہے جتنا آپ کسی کو جانتے ہیں۔ جب آپ کا جذباتی تعلق کسی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو اکثر آپ کا جسم اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو کر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور واقعی اس کی محبت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی توجہ نہیں مل رہی، تو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں موقع دیں کہ آپ کی کشش بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات بھی بڑھتے ہیں یا نہیں۔